آج انفارمیشن ٹیکنالوجی ہماری پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگیوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ذاتی سطح پر ہم اسے گیم کھیلنے، سوشل میڈیا استعمال کرنے، خریداری کرنے اور دوسرے لوگوں سے رابطہ قائم کرنے اور بات چیت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں زندگی کے کسی بھی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی اہم جز ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے صحت کی دیکھ بھال سے لے کر فوڈ سروس سیکٹر، مینوفیکچرنگ، انٹرٹینمنٹ، تعلیم، ہر جگہ غلبہ قائم کیا ہے۔ موجودہ صدی یعنی 21ویں صدی آئی ٹی کے انقلاب کے ساتھ آئی ہے۔ یہ ایک ایسا انقلاب ہے جس نے ترقی پذیر ممالک کو بہت تیزی سے آگے بڑھنے کا راستہ فراہم کیا ہے، اور کوئی بھی ملک تعلیمی یافتہ لیبر فورس اور بنیادی انفراسٹرکچر کی بنیاد پر اس انقلاب سے مالی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے خطے یعنی برصغیر پاک و ہند میں ہندوستان اور پاکستان بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی خدمات پوری دنیا میں دیتے ہیں، لیکن ہندوستان پوری دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ کیا عوامل تھے جس کی وجہ سے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہندوستان پوری دنیا میں جانا جاتا ہے؟ ہندوستان نے یہاں تک پہنچنے کا سفر کیسے کیا؟ پاکستان اس میدان میں کیوں ہندوستان سے پیچھے رہا؟ میں ہوں فیصل ندیم اور وزڈم ڈائری کی اس ویڈیو میں آج آپ کو یہی سب کچھ دکھائیں گے۔ نسکوم کی ایک رپورٹ کے مطابق 2022 میں ہندوستانی آئی ٹی انڈسٹری نے 200 بلین کا ہنسا عبور کر کے 227 بلین US ڈالر کو چھو لیا ہے۔ بھارت کی آئی ٹی سروسز انڈسٹری کی بنیاد بڑی آئی ٹی کمپنیوں کی قیام سے شروع ہوئی ہے۔ 1968 میں ممبئی میں ٹاٹا کنسلٹنسی سروس کا آغاز ٹاٹا گروپ نے ہندوستان میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سروسز سے کیا۔ TCS کا پہلا غیر ملکی کلائنٹ امریکہ سے تعلق رکھنے والی کمپنی باروکس کارپوریشن تھا۔ 1974 میں TCS کا کام باروکس میں مشینوں کے لیے سافٹ ویئر کوڈ لکھنا تھا۔ TCS نے اگلے برسوں کے دوران چھوٹے اور بڑے کئی پروجیکٹس لیے، اور آج TCS $10 ارب سے زیادہ کے بزنس کے ساتھ ہندوستان کی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی ہے۔ اس طرح 1966 میں عظیم پریم وائپرو کے چیئرمین بن گئے، اور وائپرو کی توجہ آئی ٹی خدمات کے شعبے پر مرکوز ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور کمپنی پتنی کمپیوٹر سسٹم نے 1972 میں کمپنی کے آغاز سے سافٹ ویئر تیار کرنا شروع کیا۔ اس وقت اس کا نام ڈیٹا کنورژن انٹرپرائز تھا۔ 1981 میں انفوسس کی بنیاد نارائن مورتی اور ان کے ساتھیوں نے رکھی تھی۔ انفوسس معیاری سافٹ ویئر سروسز فراہم کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم تھا، اور اس نے ایک آئی ٹی بزنس ماڈل بھی پیش کیا، جس ماڈل کو بعد میں ہندوستان میں زیادہ تر آئی ٹی کمپنیوں نے فالو کیا۔ پہلا سافٹ ویئر ایکسپورٹ زون جو جدید دور کے آئی ٹی پارک کا پیش خیمہ تھا، ممبئی میں 1973 میں قائم کیا گیا تھا۔ 1991 میں اکنامک لبرلائزیشن سے پہلے ہندوستانی حکومت کا نجی کاروبار پر سخت کنٹرول تھا۔ مزید یہ کہ انٹرنیٹ مکمل طور پر مرکزی حکومت کے زیر کنٹرول تھا۔ ان پابندیوں نے سافٹ ویئر مہیا کرنے والی آئی ٹی کمپنیوں کی گروتھ کو سلو کر دیا تھا۔ ہندوستانی حکومت کی طرف سے پہلی بڑی آئی ٹی اصلاحات سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس آف انڈیا کے نام سے کارپوریشن کی تشکیل تھی۔ اس کارپوریشن نے بڑے آئی ٹی ڈیولپر کو سیٹلائٹ لنکس فراہم کیے، جس سے وہ ہندوستان میں کیے گئے کام کو براہ راست بیرون ملک منتقل کر سکتے تھے۔ اس سے ہندوستانی آئی ٹی کمپنیوں پر اٹھنے والے اخراجات کم ہوئے، اور ساتھ ہی امریکہ میں کلائنٹس کو ہندوستانی صنعتوں پر اعتماد کرنے اور آؤٹ سورسنگ میں مدد ملی۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے 1991 میں اس وقت پیدا ہونے والے قرض کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑی اقتصادی اصلاحات متعارف کروائیں۔
ان اقتصادی اصلاحات کے نتیجے میں بین الاقوامی انٹیگریشن ممکن ہوا۔ اندرون ملک کاروبار سے بڑی پابندیاں ہٹا دی گئی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا گیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں آئی ٹی انڈسٹری اوپن ہو گئی اور آؤٹ سورسنگ کا کاروبار رفتار پکڑنے لگا اور زیادہ سے زیادہ کلائنٹس اور انٹرپرائزر آئی ٹی کی آؤٹ سورسنگ کرنے لگے۔ اس کے علاوہ ونڈوز اور دیگر یوزر فرینڈلی آپریٹنگ سروسز کے آغاز سے کمپیوٹر کے استعمال کو آسان اور ٹائم سیونگ بنا دیا تھا۔ اسی دور میں پروگرامنگ لینگویجز کی ترقی نے ہندوستانی آئی ٹی کو عالمی میدان میں قدم رکھنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم فراہم کیا، جس سے ہندوستان کی آئی ٹی سیکٹر میں ہر سال تقریباً 50% اضافہ ہوا۔ 1991 کی اصلاحات کے بعد ہندوستانی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے ایک اور بہت بڑا واقعہ Y2K بگ تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ Y2K بگ کیا تھا۔ جب 1960 کی دہائی میں کمپیوٹر کی پیچیدہ پروگرام پہلی بار لکھے گئے تو انجینئر نے ڈیٹ لکھنے کے لیے 2 ہندسوں کا کوڈ استعمال کیا۔ جیسے 1960 کو صرف 6 اور 0 کے ساتھ لکھا گیا۔ جیسے سال 2000 قریب آتا گیا، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ سسٹم 00 کو صحیح تشریح نہیں کریں گے، اس لیے سسٹم میں ایک بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی جو غلط حساب کتاب کا سبب بنے گا۔ اس طرح کے مسائل مالیاتی منڈیوں، نقل و حمل کے نظام، مواصلاتی نیٹ ورکس اور پاور گریڈز کو متاثر کر سکتے ہیں۔ بڑی کارپوریشنوں، چھوٹے کاروباروں اور حکومتوں نے Y2K بگ کو ٹھیک کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے۔ کمپیوٹر سروسز کی مکمل خرابی کے خوف سے امریکی کارپوریشن نے اپ گریڈیشن کا کام ہندوستانیوں کو آؤٹ سورس کر دیا۔ Y2K بگ کو درست کرنے کا کام ہندوستانیوں کو مل گیا تھا، جس کے نتیجے میں تمام کوڈز اور سافٹ ویئرز میں ترمیم کی گئی تھی۔ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی قیادت میں NDA یعنی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی حکومت نے اپنے طویل مدتی ایجنڈے میں آئی ٹی کی ترقی کو اولین ترجیح کے طور پر شامل کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے انڈین نیشنل ٹاسک فورس تشکیل دی گئی تھی۔ نیشنل ٹاسک فورس نے 3 ماہ کے اندر 100 سے زیادہ سفارشات کے ساتھ ہندوستانی آئی ٹی اور تکنیکی صنعتوں کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ فراہم کی، جس سے ہندوستان میں آئی ٹی خدمات کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ مرکزی حکومت کی طرف سے آئی ٹی خدمات کی ترقی کے لیے تمام سفارشات پر جلد از جلد عمل کیا گیا تھا۔ ہندوستانی حکومت کی ان کوششوں کے نتیجے میں آئی ٹی کی برآمدات $50 بلین سے زیادہ تک پہنچ گئی تھی۔ اسی طرح نئی ٹیلی کمیونیکیشن پالیسی NTP 1999 نے ہندوستان میں ٹیلی کمیونیکیشن کو اوپن کرنے میں مدد کی۔ اس سے ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے بنیادی ڈھانچے کی دستیابی میں مدد ملی۔ سیٹلائٹ، ٹاورز اور ٹیلی کام سے متعلق دیگر کاروبار اب مرکزی حکومت کی ملکیت میں نہیں رہے تھے۔ ان بزنسز میں نجی شعبے کے داخلے سے ٹیلی کام کے شعبے کو تیزی سے ترقی کرنے میں مدد ملی، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں آئی ٹی کے شعبے میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ آئی ٹی کی ترقی کا مکمل انحصار ٹیلی کام انڈسٹری کی جدت اور ترقی پر ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 نے الیکٹرانک دستاویزات، ڈیجیٹل دستخطوں، جرائم اور خلاف ورزیوں کی قانونی شناخت فراہم کی۔ اس سے امریکی کلائنٹس کے ساتھ سودے طے کرنے میں کافی مدد ملی، کیونکہ اب کاروباری سودوں کو حتمی شکل دینے کے لیے فرد سے فرد ملاقات کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ 1965 میں امریکہ میں امیگریشن قوانین میں ترمیم کی گئی اور تارکین وطن پر پابندیاں کافی حد تک کم کر دی گئی۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے اسکل ہندوستانی امریکہ میں تحقیق کے مواقع کے لیے ہجرت کر گئے۔ امریکہ میں آئی ٹی انقلاب اور 80 اور 90 کی دہائیوں میں امریکہ میں سلیکون ویلی سٹارٹ اپ کی شروعات ان ہجرت کرنے والے ہندوستانیوں کے بغیر ممکن نہیں تھا۔
امریکہ میں تیزی سے بڑھتے ہوئے آئی ٹی سیکٹر کی وجہ سے امریکہ سے باہر آئی ٹی پروفیشنل کی ضرورت پیدا ہوئی، کیونکہ ہندوستان میں تعلیمی یافتہ انگلش سپیکنگ لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ اسی لیے آئی ٹی سیکٹر کی آؤٹ سورسنگ نے زور پکڑنا شروع کیا اور اس کی وجہ سے ہندوستان میں آئی ٹی سیکٹر میں زبردست تیزی آئی۔ ہندوستان کی آئی ٹی سروسز انڈسٹری ان ترقی پذیر صنعتوں میں سے ایک ہے جو اپنے گاہکوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بہترین خدمات فراہم کرتی ہے۔ ہندوستانی انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنیوں کی خدمات متنوع اور جامع ہے۔ یہ ہارڈ ویئر سروسز سے لے کر کلاؤڈ کمپیوٹنگ، سائبر سیکیورٹی سے لے کر نیٹ ورک انفراسٹرکچر تک ہے۔ عمومی طور پر آئی ٹی کے افعال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر انفراسٹرکچر۔ یہ فنکشن ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور نیٹ ورک کے وسائل کے ان تمام اجزاء پر مشتمل ہے جو آئی ٹی فرم کے وجود اور آپریشن کے لیے اہم ہے۔ کچھ خدمات نیٹ ورکنگ، پلیٹ فارم مینجمنٹ، سیکیورٹی، اسٹوریج وغیرہ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ گورننس۔ آئی ٹی گورننس وہ فنکشن ہے جو کسی کاروبار میں آئی ٹی سسٹمز اور نئے طریقہ کار کا استعمال کرتا ہے۔ آئی ٹی گورننس ٹیم کے ایک حصے کے طور پر وہ ڈیلیوری رسک مینجمنٹ، ریسورس مینجمنٹ، اسٹریٹجک الائنمنٹ اور پرفارمنس مینجمنٹ پر فوکس کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سافٹ ویئر ایز سروسز یا فنکشن ایز سروس آئی ٹی کا ایک شعبہ ہے۔ اس میں کمپنیوں کو ایپلیکیشن کو چلانے، تیار کرنے اور ان کا انتظام کرنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ ہندوستانی آئی ٹی سیکٹر کی اس طرح کی دھماکہ خیز اور مسلسل ترقی کرنے کی کچھ وجوہات یہ ہے: اعلیٰ ہنرمند انسانی وسائل۔ زندگی کے بہتر معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ہندوستانی والدین سائنس کو ایک بہترین میدان قرار دیتے ہیں۔ فکری نقطہ نظر سے مالی نقطہ نظر تک سائنس بہت سے والدین کی طرف سے پسند کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں اسکلفل اور تعلیمی یافتہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ایک اور وجہ خدمات کی ڈیجیٹلائزیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی میں ایک اہم عنصر ہے۔ آئی ٹی اور سافٹ ویئر کمپنیاں کاروبار کی ڈیجیٹلائزیشن سے نمایاں طور پر متاثر ہوتی ہے۔ ایک انفرادی دکان کے مالک سے لے کر ایک بڑی کمپنی تک ہر کوئی ایک ویب سائٹ، ایک ایپلیکیشن یا سافٹ ویئر چاہتا ہے، مثال کے طور پر آن لائن بینکنگ وغیرہ۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ڈیجیٹل سروس سے آئی ٹی انڈسٹری کی 30% آمدنی ہے اور آنے والے سالوں میں یہ فیصد 50% تک جانے کی امید ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ٹی ڈومین میں ٹیکنالوجیز کا ایک نیا سیٹ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ان میں سے کچھ ٹیکنالوجیز کلاؤڈ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، روبوٹکس، بگ ڈیٹا وغیرہ ہیں۔ جدید دور کے ان ٹیکنالوجیوں کو کچھ بڑے اداروں کی طرف سے اپنانے سے آئی ٹی انڈسٹری کے لیے نئے مواقع اور ترقی کے ذرائع کھل گئے ہیں۔ ایک اور وجہ کم آپریشن لاگت ہے۔ مغرب کے مقابلے میں بڑی یا چھوٹی کمپنیاں آپریشن لاگت کے طور پر کم رقم ادا کرنے کی وجہ سے آئی ٹی خدمات ہندوستان سے آؤٹ سورس کرتی ہے۔ دوسرے ممالک کے مقابلے میں ہندوستان میں لیبر کی لاگت یعنی کاسٹ کافی کم ہے۔ اس طرح کے کم آپریشنل اخراجات اور معاون پالیسیاں ہندوستان میں سافٹ ویئر کمپنیوں کی ترقی میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ یہ تو تھا ہندوستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا احوال۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا حال ہے۔ اگرچہ پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے کو کچھ سال گزرے ہیں، لیکن گزشتہ 10 سے 15 سالوں میں اس صنعت کی مجموعی ترقی حیران کن رہی ہے۔ در حقیقت پچھلے 5 سالوں میں آئی ٹی اور آئی ٹی سے چلنے والی ترسیلاتی زر میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اکنامک سروے آف پاکستان 2020-21 کے مطابق آئی ٹی اور متعلقہ خدمات کی جامع سالانہ شرح نمو 18.85% تک پہنچ گئی، جو خطے میں کسی بھی صنعت کی بلند ترین شرح نمو ہے۔
اس کے علاوہ لانسر نے آئی ٹی اور آئی ٹی کے ریلیٹڈ برآمدات میں $500 ملین کا حصہ ڈالا، جبکہ سالانہ ملکی آمدنی 1 بلین سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل، سیاسی عدم استحکام، متضاد پالیسیوں اور حکومت اور عوامی اداروں کے درمیان افہام و تفہیم کی کمی کی وجہ سے یہ شعبہ بدستور پسماندہ رہا ہے، لیکن مشکلات کے باوجود ملکی آئی ٹی سیکٹر نے کئی دیگر غیر روایتی عوامل کی وجہ سے ناقابل یقین ترقی دیکھی ہے۔ اگرچہ روایتی صنعتوں کو بھاری مشینری، انفراسٹرکچر، ٹولز اور ہنرمند انسانی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آئی ٹی کے شعبوں کو ایسی سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کئی اقدامات کے لیے قابل ذکر بن گئی ہے، جیسا کہ چینی کمپنی علی بابا کی جانب سے دراز اور ایزی پیسہ کے حالیہ حصول سے ظاہر ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ ٹیکسٹائل اور کار جیسی دیگر شعبوں کے روایتی سرمایہ کار بھی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ روایتی آئی ٹی آؤٹ سورسنگ میں دیگر جنوبی ایشیائی ممالک اب تیزی سے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر کی ترقی کو مکمل طور پر سہولت فراہم کرنے اور جامع ڈیجیٹلائزیشن حاصل کرنے کے لیے کاروباری طرز عمل میں ایک انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ تکنیکی تبدیلی 5 اہم ستونوں پر منحصر ہے۔ نمبر 1، سستی اور تیز رفتار انٹرنیٹ کی دستیابی کو ترقی دینا اور بڑھانا۔ نمبر 2، ڈیجیٹل ادائیگیوں کو بڑھانا۔ یہ نہ صرف کاروبار کرنے میں زیادہ آسانی کو یقینی بنائے گا بلکہ رشوت ستانی کے امکانات کو بھی کم کرے گا۔ نمبر 3، ای کامرس میں رکاوٹوں کو کم کرنا۔ نمبر 4، ڈیجیٹل لین دین میں اعتماد کو فروغ دینا۔ اور نمبر 5، وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنے دفتر اور آپریشنل پہلوؤں کو تبدیلی کی قیادت کریں۔ پاکستان کے پاس عالمی سطح پر فری لانسر کی چوتھی بڑھتی ہوئی مارکیٹ ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ اور آئی ٹی سے متعلقہ خدمات کی فری لانسنگ کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان حقائق کو دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرنا مناسب ہے کہ حکومت اور کاروباری شعبے کے درمیان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے معیشت اور برآمدات کو فروغ دینے کے لیے ایک مربوط کوشش کی ضرورت ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کا موازنہ بھی نہیں بنتا ہے۔ ہندوستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $200 بلین کو چھو رہی ہے، جبکہ پاکستان صرف $2 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان سے بہت آگے ہے۔ پاکستان کو ریسنٹ ٹریک پر آنے کے لیے بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے۔ حکومت کو آئی ٹی انڈسٹری کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے فعال اقدامات کرنے چاہیے، تب ہی لانگ ٹرم میں آگے جا کر پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہندوستان کو پچاڑ سکتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہیومن سیریز کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو اس کے لیے یہاں پر کلک کریں۔